جا رہی ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، سمینا و اطانا، اور دل سے عمل کرے، اور دوسرا اچھا عمل کرے، خوبصورت عمل، کیونکہ ہمارا امتحان ہی اس میں ہے، ایکم احسن عملا۔ اور تیسرے ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے، یعنی شرک سے پاک ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی رغبت دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس صورت کے شروع میں یتیموں کا ذکر تھا، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ولی نہ ہو، تو پھر اگر مثلاً اس کا چچا زاد بھائی اس کا ولی ہے اور وہ سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، کسی اور سے نکاح کر دے اور خود ولی بن جائے۔ تو مسلمانوں نے اب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا۔ پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اجازت مل گئی کہ ولی کر سکتا نکاح، جیسے یعنی جس سے نکاح جائز ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے پورا کیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، یتیم بچیوں پر۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اعراض اور نشوز کی بات ہوئی ہے کہ اگر شوہر بدسلوکی کرے، بیوی کو حقیر سمجھے، پاس سونا اور بیٹھنا چھوڑ دے، نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اگر اس کی دوسری بیوی ہے تو ساری توجہ اس کو دے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو عورت سمجھتی ہے کہ ان ساری باتوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں اور پھر بھی اس کے نکاح میں رہنا بہتر ہے میرے لیے کیونکہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے صبر کے ساتھ وہاں رہتی رہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے۔ اور صلح سے کیا مراد ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پر کچھ کمپرومائز کر کے، اگری کر کے، تو ایک دوسرے سے اچھا نباہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی ہے اور اسے اب مزید رکھنا نہیں چاہتا تھا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا، تو عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں ہی رہنے دو، اور میں اپنی باری کی تمہیں اجازت دیتی ہوں، یعنی اپنے حقوق پہ کمپرومائز کر لیتی۔ اور اس میں بہت بڑا صبر اور بہت بڑا دل چاہیے، لیکن اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اور شح سے مراد بخل جس کے ساتھ ہرس بھی ہو، کہ دلوں کے اندر بخل بھی ہے، ہرس بھی ہے۔ مرد کا شوہ کیا ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن حقوق نہ دے، عورت کا شوہ یہ ہے کہ مہر لے، نان نفقہ لے، لیکن شوہر کے کوئی حقوق نہ دے۔ لیکن انسان کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی حرص رکھتے ہو تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو کسی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری طرح عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہری چیزوں میں تو عدل کرنا چاہیے، لیکن دل کے جو جذبات ہیں ان پر پھر پکڑ نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔
اور اگر کوئی جان بوجھ کر عدل نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پہ ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا، آدھا دھڑ گر چکا ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کسی صورت صلح نہیں ہو پاتی اور عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بے رخی، تو پھر اسلام کے احکامات میں وسعت بھی ہے، اور وہ کیا کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شوہر پر اس کی بیوی بہت بھاری ہو گئی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو الگ کر سکتا ہے۔ یعنی بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا کہ جیو یا مرو اسی کے ساتھ رہنا، لیکن اسلام نے ایسی زیادتی نہیں کی، اگر نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہاں آپ دیکھیں دو آیتوں میں 3 بار اللہ کی ملکیت کی بات ہوئی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے ان احکامات پر عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اللہ تم سے بے نیاز ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی نیک عمل کر کے دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دنیا کو اپنا بڑا اور اہم مقصد نہیں بنانا چاہیے، مقصد آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم ایسی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو عمل بھی تم کرتے ہو، اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس یہاں عدل کرنے والوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ عدل ضروری ہے اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری تو اچھی خبر کی ہوتی ہے، یہاں بطور طنز کہا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح ہوش میں آ جائیں۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ بس جان لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ منافقین زیادہ تر دوستیاں یہود کے ساتھ جا کے رکھتے تھے۔ اور اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی تب ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
اور اگر کافروں کے لیے فتح میں کوئی حصہ ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ بس اللہ قیامت کے دن خود تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں پر نماز بڑی بھاری تھی۔ اس زمانے میں انہیں نماز کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا اسلام ویلڈ ہی نہیں تھا، یعنی ظاہری اسلام۔ تو یہاں پر ان کے دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو نمازوں میں سستی نہیں، نمازوں کی سستی تو نہیں کرتے ہم بھی، اور اللہ کے ذکر میں کمی تو نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ہی متذبذب ہیں، نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہیں نہ ان لوگوں کی طرف، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کھلی حجت بنا لو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، نفاق سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے رویے پہ نادم ہو، آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑیں، اور دین کا جو کام کرے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ اور یہ چاروں کام ایمان کی علامت ہوتے ہیں۔ پھر اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کو آگ سے بچانے والی ہیں، عذاب سے بچانے والی ہیں، اور ایمان سے پہلے شکر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دے کے شکر ادا کرتا ہے، پھر نعمت دینے والے پر ایمان لے آتا ہے، اور شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکنڈ ہے، آپ کے دوست بھی، آپ کے پیارے بھی گھروں میں ہوں گے، کل ان کو بھی لانے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ یدعون الی الخیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔